السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، معزز حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے اس دینی دعوتی و تربیتی ورکشاپ میں مجھے دو موضوع کے حوالے سے مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور موضوع آپ نے سنا، ایک ہے علم کی اہمیت اور دوسرے ہے طالب علم کی صفات اور اس کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں موضوعات پر انشاءاللہ مختصر طور سے آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ علم ہم اور آپ جانتے ہیں، علم کا معنی ہوتا ہے جانکاری حاصل کرنا یا جاننا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، انسان جس عمر کا بھی ہے اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے یہاں یہ ایک بہانہ پایا جاتا ہے کہ انسان بڑی عمر کا ہو گیا تو پھر سوچتا ہے اس عمر میں کیا علم حاصل کرنا، جبکہ علم حاصل کرنے کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان جس عمر میں بھی ہے، عمر کے جس بھی پڑاؤ پر ہے، اسے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے، حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک انسان بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی بڑھاپے کے عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی اسے علم سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ علم اچھا نہیں ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ایک چیز میں زیادتی اور اضافے کی دعا سکھائی، اور وہ ہے علم۔ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اور کسی چیز میں اضافے کی دعا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی، نہ ہی حکم دیا کہ اس چیز میں اضافہ اور زیادتی مانگیے۔ کس میں سکھایا؟ علم میں۔ تو انسان کو بہت زیادہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہم جاہلوں سے بہتر ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے، ہمیں کچھ صورتیں یاد ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا سورۃ الروم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں، دنیا کے بارے میں بہت علم ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کچھ نہیں، دینی علم کے معاملے میں زیرو ہے، غافل ہیں۔ تو یہ بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور بہانہ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہوگا تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ جبکہ جہنمیوں سے جب جہنم کا داروغہ سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، تو بھائی جہنم میں کیوں جا رہے ہو، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ بلا، ہاں آیا تو تھا۔ پھر قد جاءنا نذیر، آیا ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ہی بڑی گمراہی میں ہو۔ پھر کیا کہیں گے جہنمی؟ لو کنا نسمع او نعقل، اے کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم نے سمجھا ہوتا، ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی یہ کہہ کر کے اللہ کے یہاں نہیں بچ سکتا کہ مجھے پتا نہیں تھا، اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تھا۔
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو یہ علم اسے جہنم سے نجات دیتا ہے اور جہنم سے نجات کا راستہ بتاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، دین علم حاصل کرنا فلاں کچھ خاص لوگوں کا کام ہے اور کچھ خاص لوگوں نے حاصل کر لیا تو بس کافی ہے، ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنا چاہیے۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، کہ اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو نفع بخش علم کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر دینی علم آتا ہے، جہاں آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، دنیاوی حساب سے ترقیاں دیتا ہے، بالکل حاصل کرنا چاہیے۔ وہیں بندے کو دینی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دینی علم دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب آئیے علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ علم کی اہمیت میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ سب سے پہلی وحی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا تعلق علم سے تھا۔ اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے کہ شریعت کے سارے احکام نازل کرنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ علم دنیا کے اندر انسان کو خیر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اس علم کے بدلے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو بندہ علم سیکھ رہا ہے سمجھ لیجئے اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ تیسری بات، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، علم حاصل کرنا فرض ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جتنا علم حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا سکتا ہے، اور جو چیزیں اس پر فرض ہیں ان فرائض کو کما حقہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ اتنا علم اسے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زندگی بھر نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز میں غلطیاں کرتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ چوتھی فضیلت علم کی کہ عبادت پر علم کو مقدم کیا گیا ہے۔ ایک عابد ہے عبادت کرنے والا اور ایک عالم ہے علم حاصل کرنے والا، تو علم حاصل کرنے والے کا عبادت کرنے والے سے اونچا مقام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ۔ اس حدیث میں علم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے اوپر رکھا ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، کہ سارے ستارے مل کر کے اتنی روشنی نہیں دے سکتے جتنا ایک اکیلا چاند دے دیتا ہے، ایسے ہی سارے عبادت کرنے والے لوگ اتنی فضیلت والے نہیں ہیں جتنی فضیلت والا اکیلا ایک عالم ہے، اکیلا ایک علم والا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی علم کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اچھا یہ تو علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ علم کی فضیلت کے حوالے سے باتیں ہو گئی، اب علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ علم اتنی اہم چیز ہے، کوئی بندہ یہ علم حاصل کرتا ہے، اس راستے پر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے کہ علم کو تلاش کرے، علم حاصل کرے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی علم حاصل کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ایسے علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم، جو بندہ بھی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، پروگرام میں جاتا ہے، کچھ علم حاصل کریں گے، کچھ نیا سیکھیں گے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دروس کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها، فرشتے ایسے بندے کے لیے، ایسے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رضم بما یصنع، اس خوشی میں یا اس عمل سے خوش ہو کر کے جو وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والے کا مقام ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تکریم کرتے ہیں۔ اور یہ علم کی مجلسیں جو لگتی ہیں، جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے، جہاں علم بانٹا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، بار بار آپ حدیث سنتے ہیں، ایسی مجلسوں کی فضیلت یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلسوں پر اللہ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور نمبر 3 وحفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کی نگرانی فرشتے کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ فرشتوں کے پاس ایسے بہترین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں کچھ سیکھنے کی نیت سے، سکھانے کی نیت سے، حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالی ہمارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کی جو لوگ علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی جو حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے دعا کیا۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ ایسے انسان کو، ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، اللہ ایسے بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، جو بندہ ہماری حدیث سنے، اسے یاد کرے، پھر اسے یاد کرنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہوئی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اہل علم کی فضیلت، جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے ایک عالم اور ایک غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے نے علم سیکھا ہوا اور ایک نے علم نہیں سیکھا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ انسان کا دماغ بھی اس بات کو قبول کرتا ہے اور انسان سمجھتا ہے۔ دوسری فضیلت صاحب علم کی، علم والے کی، علماء کی، عالم کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ ایمان والوں میں عالم بھی آ گئے، لیکن الگ سے خاص طور سے اللہ نے علماء کا تذکرہ کیا، والذین اوتوا العلم، اللہ ان لوگوں کے مقام کو بھی بڑھاتا ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والے کا یا علماء کا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تیسری فضیلت علماء کی کیا ہے کہ عالم یا طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے، جو علم حاصل کر چکا ہے مطلب ہماری اپنی زبان کے حساب سے وہ عالم ہو گیا ہے، وہ علماء کی صف میں شمار ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لعنت کے مستحق ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا الا سنو ان الدنیا ملعونہ، یہ پوری کی پوری دنیا یہ لعنت زدہ ہے، لعنت کی مستحق ہے۔ ملعون ما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے سب لعنت کی مستحق ہے، الا سوائے اس کے ذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ لعنت سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ لعنت سے بچا لیا جاتا ہے وما وعلا، جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھے یا جو علم حاصل کرے، جو عالم ہو، متعلم ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، علم سکھانے والا ہو، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالی لعنت سے بچا لیتا ہے۔ ورنہ یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جس پر لعنت کی جانی چاہیے۔ اس لعنت سے بچے گا کون؟
اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا اور علم سیکھنے اور سکھانے کا کام کرنے والا۔ ایک اور فضیلت علماء کی کیا ہے کہ کچھ دنیا کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں شریعت کی بہت سی ایسی بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا علم پختہ ہے، جو علم میں مضبوط ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، قرآن کے اندر بہت سی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ مثالیں لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اسے صحیح معنوں میں سمجھتا کون ہے؟ جو عالم ہو، جس کے پاس علم ہو۔ اگر علم بندے کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی اور وہاں سے مسائل کو نکال لینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے محدثین نے، علماء نے 100 200 300 مسائل نکال لیے، چھوٹی چھوٹی حدیث، ایک لائن کی بھی حدیث نہیں، ایک جملے کی حدیث ہے، اس سے 300 مسائل محدثین نے نکالے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ علم کی برکت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ علماء سے جڑ کر کے رہنا چاہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے، ایسی چیز جو ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے مند ہو۔ چاہے ہماری عمر 60 سال کی کیوں نہ ہو، 70 کی کیوں نہ پہنچ گئی ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھتے رہنا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، صرف آرزو کرنے سے نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل، یہ علم آرزوؤں سے نہیں آتا، اگر علم آرزوؤں سے آتا زمین پر کوئی جاہل نہیں رہتا۔ فاجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، اس لیے کوشش کیجئے، سستی نہ کیجئے، غفلت میں مت پڑیے۔ فندامت العقبى لمن يتكاسل، اس لیے کہ آخر میں شرمندگی اسے اٹھانی پڑتی ہے جو پہلے سستی کر چکا ہو۔ آج دیکھیں ہمارے اپنے علاقوں میں کتنے لوگ ہیں بوڑھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بچپن میں ماحول نہیں تھا، گھر والوں نے سکھایا نہیں، یا کئی گاؤں میں تھے مدرسہ نہیں تھا تو قرآن پڑھنا نہیں آیا، لیکن زندگی ویسے گزار دیا۔ اب آس پاس علماء بھی ہیں، امام بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، ٹیمیں ہیں، باقاعدہ فون کر کے بلایا جا سکتا ہے، 10 15 20 ہزار خرچہ کر کے باقاعدہ قرآن سیکھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں سیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ قرآن سیکھنا بچپن کا کام تھا، اب نہیں سیکھنا ہے۔ 50,000 کی موبائل چلا رہے ہیں، 10,000 15 20 ہزار امام کو، عالم کو، حافظ کو دے کر کے قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، سیکھتے رہنا چاہیے، چاہے آپ 70 75 کے ہو گئے ہوں، چاہے ہمارے اپنے معاشرے کی زبان میں قبر کے اندر پیر کیوں نہ لٹک گیا ہو، لیکن سیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب سیکھنا ہے تو سیکھنا، جسے ہم طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، سیکھنے والے کو، تو ایسے سیکھنے والے کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، صفات کیا ہونی چاہیے، سرسری تذکرہ کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ پہلی بات، پہلی خوبی، جیسے ہر عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم عالم ہو جائیں گے، یہ علم حاصل کر لیں گے تو دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ہم بڑے ہو جائیں گے، ہمارا جو ہے لوگ تذکرہ کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم حاصل کریں، اور اس کے اندر ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جو اس مقصد سے علم حاصل کرے کہ علماء کی برابری کرے، یا جاہلوں کے ساتھ حجت بازی کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جو اخلاص کے ساتھ علم نہیں حاصل کرتا، ریاکاری کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، یا صرف جو ہے ترقی کرنے کے لیے کہ فلاں سے آگے بڑھ جاؤں گا اور فلاں پیچھے رہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ دوسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ جہاں دنیا کا علم حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، خوب کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، وہی
اسلامی تعلیمات بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے طالب علم رہیں لیکن دین کے اعتبار سے بھی طالب علم بننا چاہیے، اور بغیر محنت کے یہ علم نہیں آ سکتا، چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، کہ جسم کو آرام دے کر کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ گھر بیٹھے رہوں علم آ جائے گا، نہیں، آپ کو مجلسوں میں آنا پڑے گا، دروس میں آنا پڑے گا، آپ کو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے سننا پڑے گا، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور دیگر جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تیسری صفت کیا ہونی چاہیے علم حاصل کرنے والے کی؟ کہ علماء سے صحیح طریقے پر علم حاصل کرنے کا خیال رکھنا۔ علم کہیں سے بھی حاصل نہیں کیا جاتا، علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، علم صرف انٹرنیٹ سے نہیں آتا، بلکہ اصل علم جو آپ کو آئے گا وہ علماء کے رابطے میں رہ کر کے آئے گا۔ جیسا کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟ غور و فکر کر لو، چھان پھٹک لو، ہر کسی کے سامنے زانوئے تلمس نہ کرو، ہر کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس کے اندر آپ نے اخیر میں کہا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علماء کے حق کو نہیں جانتا ہے، یعنی ان کو ان کے مقام پر نہیں رکھتا ہے۔ چوتھی صفت کیا ہونی چاہیے علم حاصل کرنے والے کی؟ کہ علم حاصل کرے تو ساتھ ساتھ علم کو پہنچانے کا بھی شوقین ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ علم حاصل کروں گا دوسروں کو بھی دوں گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ اصل کمال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری باتیں وہ لوگ پہنچا دے جو آج یہاں ہیں ان لوگوں کو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہو گیا، آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ رہا۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ علم جب حاصل کریں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہاں سے شروعات کریں۔ یہ نہیں کہ بس جو سامنے آ گیا وہ لیتے چلے جاؤ، اس طریقے سے علم میں ترتیب بھی نہیں رہے گی، اور ترتیب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن و دماغ میں وہ چیز محفوظ بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ایک ترتیب سے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دنیا میں جو بھی چیزیں سیکھی جانے لائق ہیں ان میں سب سے پہلے توحید کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے اہم چیز ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے؟ علم۔ علم کس کا؟ توحید کا، سب سے پہلے علم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے، بڑے بڑے عالم ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حق نہیں جانتے، اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کے ناموں اس کی صفات کے بارے میں نہیں جانتے، اور بہت سی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقیدے کا اور اس میں بھی بطور خاص توحید کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اہم چیز کیا ہے؟ اس سے آغاز کرنا چاہیے، اور وہیں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ چھٹی بات کیا ہے؟ آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن میں علم آ جائے گا، آپ کو لمبا ٹائم دینا پڑے گا۔ ایک شعر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبیک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وارشاد استاد وطول زمان۔ 6 باتیں انہوں نے بیان کی، اس میں ایک کا وطول زمان، لمبا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا۔ کوئی راتوں رات عالم نہیں بنتا، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا، کوئی حافظ بن کر کے پیدا نہیں ہوتا، کوئی سائنٹسٹ اور دنیا کے اعتبار سے جانکار بن کر کے ماں کے پیٹ سے نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن تمہیں کان دیا، آنکھیں دی، دل دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور علم بھی حاصل کرو۔ اور آپ جب دین سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو شروع میں دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، تھوڑا 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 کرتے رہیں گے، تو ایک دن آپ منزل پر پہنچ جائیں گے اور آپ علم والے بن جائیں گے۔ مکمل قرآن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہاں ضرورت پڑی ہم نے قرآن نازل کیا. کیوں؟ تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں اور آپ مضبوط ہو جائیں, آپ قوت و طاقت والے ہو جائیں. ورنہ مکہ کے لوگ اعتراض کرتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کہ مکمل قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا, کیوں پورا قرآن نازل کر دیتے؟ تو اللہ نے کہا اس لیے تاکہ ضرورت پڑنے پر قرآن کی آیت نازل ہوگی تو آپ کو حوصلہ بھی ملے گا اور آپ کا دل مضبوط ہوگا. یعنی اسی لیے 22 سال میں مکمل قرآن نازل ہوا, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا پہلے کی امتوں کی طرح ایک ساتھ قرآن دے دیتا, لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی. علم حاصل کرنے کے راستے میں وقت دینا پڑے گا اور اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. نمبر 7, علم حاصل کرنے میں رغبت اور زیادتی کی طلب رکھنا. ایک چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو یہ نہ سمجھ لیجئے سب کچھ حاصل ہو گیا. جیسے کچھ لوگ ہیں ایک کتاب پڑھ لیا تو سمجھتے ہم عالم ہو گئے, کچھ علماء کے دروس 2-4 سن لیے تو سمجھتے ہمارے پاس علم آ گیا. نہیں, زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. اور قرآن و حدیث کا علم ہو, دنیا کا علم ہو, یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے, پوری زندگی علم حاصل کرتے چلے جائیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ ایک اور بڑا عالم ہے, ایک اور بڑا عالم ہے, جاؤ اس کے پاس علم حاصل کرو. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر جانکار کے اوپر ایک بڑا جانکار ہے اور سب سے بڑا عالم اللہ رب العالمین. وَعَلَّامَ, وہ سب سے بڑا جانکار ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو علم کبھی ختم نہیں ہوتا. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, ہماری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی, ہمارا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, لیکن علم وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اسی لیے صرف ایک بات, 2 بات, 3 بات, 1 فن 2 فن سیکھ کر کے اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ زیادتی کی طلب رکھنا چاہیے. 8ویں صفت کیا ہے ایک طالب علم کی؟ کہ علم حاصل کرنے میں عاجزی ہونی چاہیے. تکبر نہیں, گھمنڈ نہیں, بڑکپن نہیں کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں, میرے ابا مالدار ہیں, میرے ابا مدرسے میں اتنا چندہ دیتے ہیں, مسجد میں دیتے ہیں. اس سے علم نہیں آتا. ابا دیتے ہیں, ابا خرچہ کر رہے ہیں. آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے یا کسی کو بھی علم حاصل کرنا ہے, اس کے اندر تواضع, انکساری, اللہ رب العالمین کی خشیت اور اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھنا, پست کر کے لگے رہنا اور حاصل کرتے رہنا. یہ نہ سمجھنا کہ اب حاصل ہو گیا, اب کچھ نہیں, اب بس ختم ہے سب. 9ویں صفت کیا ہے؟ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے اثرات بھی آپ کی زندگی پر ہونے چاہیے, دکھائی دینا چاہیے کہ آپ حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے ایک بندہ جو عالم بن گیا ہو, جس کے پاس بہت سارا علم ہے, لیکن اگر اس علم کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہے, ایسے لوگوں کو علماء سو کہا جاتا, برے علماء. اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ایسے برے علماء کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. علماء ہو کر کے بھی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. علم کے اثرات کیا ہیں؟ علم کے 2 بڑے اثرات ہیں, ایک ہے تقوی اور ایک ہے خشوع. ایک ہے تقوی, اللہ سے ڈرنا. اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اللہ سے صحیح معنوں میں اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. ڈرتے تو بہت سے لوگ ہیں, لیکن صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنا کیسے چاہیے؟ یہ صحیح معنوں میں اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں. اسی لیے جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی والا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اور آخری صفت, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی, وہ یہ کہ جو علم حاصل کریں اس علم کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا, ٹائٹل مل گیا, فارغ ہو گئے, یہ جو ہے پتہ چل گیا لوگوں کو, سرٹیفکیٹ مل گئی, اب اس کے بعد کچھ نہیں, عمل نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوالات کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, کہ جو سیکھا اس پر عمل کہاں تک کیا. تو ہم جو سیکھیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے, اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر کے آنا چاہیے. یہ علم کی اہمیت, فضیلت, علماء کی فضیلت اور علم حاصل کرنے والے کی صفات, طالب علم کی صفات کیا ہونی چاہیے, چند اہم اور ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو زندگی بھر علم حاصل کرتے رہنے, قرآن و حدیث کا بطور خاص علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔